السلام علیکم ناظرین، میں ہوں راشد ملک۔ آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اردو سیڈ پوٹری۔ عورت کی شرمگاہ جب نفس کے لیے پیاسی ہوتی ہے تو ایسی عورت میں 3 نشانیاں ظاہر ہوتی ہیں۔ السلام علیکم ناظرین، قدرت نے ہر عورت کے اندر شرم و حیا اور عزت رکھی ہے، چاہے وہ عورت مسلمان ہوا، ہندو، عیسائی ہوا پھر یہودی، لیکن ہر عورت کو اپنی عزت اور اپنی حیا بہت عزیز ہوتی ہے۔ اس لیے عورت مردوں کے ساتھ تعلقات بنانے یا ان کے ساتھ رشتہ جوڑنے میں بہت ٹائم لیتی ہے، کیونکہ عورت اپنی حیا کا لحاظ کرتے ہوئے کوئی بھی ایسا غلط کام نہیں کرتی جو اس کے لیے رسوائی کا باعث بنے۔ لیکن ہم بستری کی خواہش، جنسی اور جسمانی بھوک ہر عورت میں ہوتی ہے، مگر اس کا اظہار نہیں کر سکتی۔ لیکن عورت کی شرمگاہ جب نفس کے لیے پیاسی ہوتی ہے تو اس میں 3 نشانیاں ظاہر ہوتی ہیں۔ نمبر 1، شرمگاہ کا سرخ ہونا۔ عورت کی شرمگاہ جب نفس کے لیے پیاسی ہوتی ہے تو ایسی عورت کی شرمگاہ شہوت اور جسمانی گرمی کی وجہ سے رنگ میں گلابی یا سرخی مائل ہو جاتی ہے۔ عورت کی شرمگاہ کے رنگ کا سرخ ہو جانا عورت کے چہرے سے بھی ظاہر ہوتا ہے، کیونکہ جب عورت کے اندر شہوت عروج پر ہوتی ہے تو اس کا چہرہ لال اور نرم ہو جاتا ہے، آنکھیں سرخ اور نشیلی ہو جاتی ہے، ہونٹ پھولنے لگتے ہیں، یہاں تک کہ عورت پوری کی پوری گرم ہو جاتی ہے۔ نمبر 2، شرمگاہ سے پانی خارج ہونا۔ عورت کی شرمگاہ جب نفس کے لیے پیاسی ہوتی ہے اور عورت کو مرد کے ساتھ ہم بستری کرنے کی طلب ہوتی ہے تو پھر ایسی عورت میں شہوت کی زیادتی کی وجہ سے عورت کی شرمگاہ سے سفید رنگ کا پانی خارج ہو جاتا ہے۔ عورت سے پانی تب خارج ہوتا ہے جب عورت مکمل بے قابو ہو جاتی ہے اور مرد کے ساتھ تو گندی باتیں کر لیتی ہے یا پھر مرد کے ساتھ کسنگ رومانس کر لیتی ہے۔ جب عورت کی شرمگاہ سے سفید پانی خارج ہونے لگے تو اس وقت عورت کی بے قراری بڑھ جاتی ہے اور عورت نروس ہو جاتی ہے اور کانپنے لگتی ہے، جس سے مرد عورت کی پیاس کا اندازہ لگا سکتا ہے۔ نمبر 3، شرمگاہ کا سائز میں بڑھنا۔ عورت کی شرمگاہ جب مرد کے نفس کی پیاسی ہوتی ہے تو اس وقت عورت کی شرمگاہ کا رنگ سرخ ہو جاتا ہے، عورت کی شرمگاہ سے پانی بھی خارج ہوتا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ عورت کی شرمگاہ سائز میں بھی انتہائی بڑھ جاتی ہے۔ شرمگاہ پھولنے لگتی ہے، شرمگاہ کے ہونٹ باہر کی جانب کھل جاتے ہیں، شرمگاہ کے مسلز ٹائٹ ہو جاتے ہیں، شرمگاہ مکمل ہم بستری کے لیے تیار ہو جاتی ہے۔ جب عورت کی شرمگاہ سائز میں بڑی ہو جاتی ہے تو پھر عورت کے چال میں بھی فرق آ جاتا ہے، عورت اپنی ٹانگیں کھول کر چلتی ہے۔ اگر ساری رات بیوی کی شرمگاہ میں اپنا نفس رکھ کر سونا چاہتے ہو تو 3 عورتوں سے دور رہو۔ السلام علیکم ناظرین، ان عورتوں کو ہمارے معاشرے میں برے الفاظ سے یاد کیا جاتا ہے جو عورتیں غیر مردوں کے ساتھ ناجائز تعلقات بناتی ہے۔ ایسی عورتیں ایک وقت میں ایک سے زیادہ مردوں کے ساتھ تعلقات بنانے کی شوقین ہوتی ہے۔ کچھ عورتیں ایسی بھی ہوتی ہے جو چند پیسوں کے عوض غیر مردوں کے بستر گرم کرتی ہیں۔ ایسی عورتوں کو عام طور پر طوائف کے نام سے پکارا جاتا ہے۔ ایسی عورتیں مردانہ ٹائمنگ کی بھی دشمن ہوتی ہے، کیونکہ ایسی عورتیں زیادہ ٹائمنگ اور طاقتور مرد کو تلاش کرتی ہے اور ان کو ناکارہ کر دیتی ہے۔ اگر مرد ساری رات بیوی کی شرمگاہ میں نفس رکھ کر سونا چاہتا ہے، یعنی زیادہ ہم بستری کرنا چاہتا ہے، تو اسے چاہیے کہ 3 عورتوں سے دور رہے۔ نمبر 1، زیادہ ٹائمنگ والی شوقین عورتیں۔ اگر مرد ساری رات بیوی کی شرمگاہ میں اپنا نفس رکھ کر سونا چاہتا ہے تو اسے چاہیے کہ ایسی عورتیں جو زیادہ دیر تک ہم بستری کرنے کی شوقین ہوتی ہے ان سے دور رہے، کیونکہ اس سے مردانہ ٹائمنگ کم ہو جاتی ہے، مرد جسمانی طور پر کمزور ہو جاتا ہے۔ ایسی عورتیں مرد کے فارغ ہونے تک اس کا نفس اپنی شرمگاہ سے باہر نکلنے نہیں دیتی۔ اس صورت میں عورت کو بہت فائدہ ہوتا ہے، لیکن مرد کا نفس زیادہ دیر تک ہم بستری کرنے سے کمزور ہو جاتا ہے، اور پھر ایسی عورت سے بار بار ہم بستری کرنے سے مرد کا نفس ناکارہ ہو جاتا ہے، پھر مرد بیوی کی خواہش بھی پوری نہیں کر سکتا۔ نمبر 2، پیچھے کے راستے سے ہم بستری کرنے والی عورتیں۔ اگر مرد ساری رات بیوی کی شرمگاہ میں اپنا نفس رکھ کر سونا چاہتا ہے تو اسے چاہیے کہ پیچھے کے راستے شرمگاہ میں ہم بستری کرنے والی عورت سے دور رہے، کیونکہ اس روئے زمین پر ہزاروں لاکھوں عورتیں ایسی ہیں جو آگے کے راستے کم اور پیچھے کے راستے سے زیادہ ہم بستری کرنے کی شوقین ہوتی ہے۔ پیچھے کے راستے ہم بستری میں عورت کو بہت مزہ آتا ہے، لیکن اس حالت میں مرد کا نفس بہت زیادہ رگڑ کھاتا ہے، اور ایسی عورت سے بار بار ہم بستری کرنے سے مرد کا نفس کمزور اور ڈھیلا ہو جاتا ہے۔ ایسی عورت کے ساتھ پیچھے کے راستے ہم بستری کرنے کے بعد مرد کسی بھی عورت کے قابل نہیں رہتا۔ نمبر 3، مشت زنی کی شوقین عورتیں۔ اگر مرد ساری رات بیوی کی شرمگاہ میں اپنا نفس رکھ کر سونا چاہتا ہے تو اسے چاہیے کہ مشت زنی کے شوقین عورت سے دور رہیں، کیونکہ مشت زنی یعنی خود لذتی کے شوقین عورت ہم بستری کے دوران مرد کے نفس کو ہاتھ میں پکڑ کر مسلتی اور رگڑتی ہے، جس سے مرد کو لذت اور مزہ تو مل جاتا ہے، لیکن مرد کا نفس کمزور اور چھوٹا ہو جاتا ہے اور مرد کے نفس کی رگیں کمزور ہو جاتی ہے۔ پھر مرد اپنی بیوی کے ساتھ ہم بستری کے دوران جلدی فارغ ہو جاتا ہے، مرد ناکارہ ہو جاتا ہے، مرد کا نفس ایکسپائر ہو جاتا ہے، پھر نہ عورت مطمئن ہوتی ہے اور نہ مرد خوش ہوتا ہے، بس زندگی ایک بوجھ بن جاتی ہے۔ عورت کی شرمگاہ میں جب شہوت کی آگ ہوتی ہے تو اس کے اندر 3 نشانیاں ظاہر ہوتی ہیں۔
अस्सलामु अलैकुम नाजरीन हम बिस्तरी करना मर्द और औरत दोनों के लिए जिनसी और जिस्मानी सुकून का बाइस बनती है। इस दुनिया में रहने वाला हर इंसान जिनसी और जिस्मानी ख्वाहिश का असीर होता है और हम बिस्तरी को एंजॉय करने का ख्वाहिशमंद होता है। औरत और मर्द दोनों की जिनसी हवस अलग अलग होती है। बाज़ लोग अपनी ख्वाहिशात को बआसानी काबू कर लेते हैं, लेकिन बाज़ औरतें और मर्द ऐसे भी होते हैं जो जिस्म के हवस के पुजारी होते हैं। वो अपने जज्बात और ख्वाहिशात को अपने ऊपर इतना सवार कर लेते हैं, उनका ज़िंदगी में कोई भी मकसद नहीं होता। जब औरत की शर्मगाह में शहवत की आग होती है तो इसके अंदर 3 निशानियां होती हैं। नंबर 1, औरत का जिस्म नरम पड़ जाना। औरत की शर्मगाह में जब शहवत की आग होती है और उसका जिस्म मर्द के लिए तड़प रहा होता है और मर्द के जिस्म की ख्वाहिश में होती है, तो इस दौरान औरत का जिस्म बिल्कुल नरम और ढीला पड़ जाता है। ऐसी सूरत में औरत को मर्द की शदीद ज़रूरत होती है ताकि वो इसके साथ हम बिस्तरी करके अपने जिस्म की गर्मी को मिटा दे और अपने जिस्म को नॉर्मल कंडीशन में ले आए। अगर औरत को मर्द ना मिले तो वो खुद लज़्ज़ती की मदद से भी अपने आप को नॉर्मल करने की कोशिश करती है, लेकिन औरत की शर्मगाह की असल शहवत तब ठंडी होती है जब औरत मर्द के नफस को अपने अंदर डालकर फारिग हो जाती है। नंबर 2, शर्मगाह से पानी निकलना। औरत की शर्मगाह जब शहवत की आग में होती है और उसका जिस्म मर्द के लिए तड़प रहा होता है, तो ऐसी औरत की शर्मगाह से पानी का निकलना यानी मनी का निकलना शुरू हो जाता है, जो इस बात की निशानी होती है कि औरत को मर्द के नफस की शदीद ज़रूरत है। क्योंकि औरत जब मर्द के नफस की भूखी होती है तो वो हम बिस्तरी की चाह में इतनी मगन हो जाती है कि इसकी शर्मगाह से पानी निकलना शुरू हो जाता है। ऐसा लगता है कि औरत फारिग हो गई है, लेकिन इसे सिर्फ अपनी शर्मगाह की आग मिटाने के लिए मर्द के नफस की ज़रूरत होती है। नंबर 3, जिस्म में गर्मी लगना। औरत की शर्मगाह में जब शहवत की आग होती है और उसका जिस्म मर्द के लिए तड़प रहा होता है, तो इसके जिस्म में गर्मी लगना शुरू हो जाती है। यानी जब औरत मामूल से ज़्यादा गर्मी महसूस करती है तो समझ जाए कि औरत को मर्द के नफस की शदीद ज़रूरत है, क्योंकि औरत को शहवत की आग की वजह से ज़्यादा गर्मी लग रही होती है और औरत को पसीना आने लगता है। औरत के जिस्म में गर्मी लगना और पसीना आना औरत की वाज़ेह